بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غیبت کا سب سے اہم سوال، امام زمانہ علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، لیکن بتائیں کہ کون سا انتظار؟ وہ انتظار جو صرف دعا تک محدود ہے، وہ انتظار جو صرف آنسو تک محدود ہے، وہ انتظار جو سیاست اور ذمہ داری اور اطاعت سے فرار کا نام ہے، یا وہ انتظار جو امام کے مطالبات پورے کرنے پر منطبق؟ امام علیہ السلام نے غیبت میں سب سے پہلے کسی لشکر کا مطالبہ نہیں کیا یا کوئی نعرے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا اللہ سے ڈرو اور ہمارے سامنے تسلیم ہو جاؤ اور اپنے امور کو ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن یہ جملہ ہماری خود ساختہ دینداری کے لیے خطرناک ہے، جو تقویٰ کو اپنے ذاتی فائدے سے ناپتا ہو، جو اطاعت کو اپنی ذاتی فہم سے ناپتا ہو، اور بعض اوقات کہتا ہے یہ امام کا حکم مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس لیے میں عمل نہیں کروں گا۔ ایسا انسان امام کا منتظر نہیں ہے بلکہ غیبت کا بوجھ ہے۔ امام ہم سے قبرستانی دین نہیں چاہتے بلکہ میدانی دین چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں خدا، رسول اور قرآن اور باطل کے خاتمے اور سنت کی احیاء کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ جملہ صاف بتاتا ہے کہ دین کو کوئی سیکنڈری اور نجی مسئلہ نہ بنائے بلکہ دین کو اصل مسئلہ بنائے، دین کو اپنی سماجی اور سیاسی حقیقت بنائے۔ اچھا ایک سوال، آج باطل کہاں ہے؟ میڈیا میں، تعلیمی نصاب میں، ثقافت میں اور غیر سیاسی نعروں میں چھپا ہوا ہے، اور جو اس پر خاموش ہے وہ چاہے جتنا بھی مقدس ہو باطل کے کیمپ میں کھڑا ہے۔ امام علیہ السلام نماز کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ اس سے کیا مطلب؟ یہ نماز سستی والی نماز نہیں ہے، یہ کوئی سمجھوتے والی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ نماز باطل کے خلاف قیام والی نماز، شیطان کے خلاف قیام والی نماز، ظلم کے خلاف قیام والی نماز۔ کیا وہ شخص جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن ظلم کے خلاف نہیں بولتا، حق کے دفاع میں نہیں کھڑا ہوتا، واقعی شیطان کی ناک زمین پر رگڑ رہا ہے؟ محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے بلکہ جس دعوے کو عملی جامہ پہنایا جائے اسے کہتے ہیں محبت۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کام کرو جس سے ہماری محبت بڑھے اور وہ کام چھوڑ دو جس سے ہم ناراض ہوں۔ کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ گناہ پر بھی تکرار اور اصرار، یہ دین نہیں ہے، یہ خود فریبی ہے۔ غیبت میں سب سے زیادہ نقصان انہی محبتوں نے کیا جو عمل میں ولایت کے خلاف کھڑے۔ ایک اور جگہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ متحد ہوتے تو ہماری غیبت اتنی طولانی نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شیعوں میں اتحاد ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے اور اپنی رائے کو وحی کے مقابلے میں لا کے وحی سے بڑھ کے اپنی رائے مان لیتا ہے، اور ولی خدا کی اطاعت کو آپشن سمجھتا ہے۔ یہی اختلافات ظہور کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرج کے لیے کثرت سے دعا کرو، یہی تمہارا وظیفہ ہے، اور اس فرج کے لیے اور ظہور امام زمانہ کے لیے آمادگی بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں اور امام ہی آئیں اور سارے مقدمات فراہم ہوں، خود امام ہی ہر کام کرے، بلکہ امت کو میدان میں حاضر ہونا چاہیے تب امام آئے۔ عزیزان، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے غیبت میں امت کو یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ یہ فرما گئے فرجعوا الی روات حدیثنا، ہمارے راویوں کی طرف جو ہماری احادیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس دور میں فقہا وہی راویوں کے مانند، ان کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہے۔ تو یہی ہے ولایت فقیہ، یہی ہے فقہا کا مقام۔ تقلید کے بغیر انتظار یعنی فریب، ولایت کے بغیر سیاست یعنی باطل نظام، فقیہ کے بغیر نظام یعنی گمراہی۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایات اور احادیث کو سمجھا اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ کہتے ہیں کہ ولایت اہل بیت، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ولایت فقی ولایت اہل بیت کا، ولایت ائمہ کا ہی تسلسل ہے، کیونکہ اہل بیت کی اجازت ہے اس لیے ولایت فقی مشروط ہے۔ کہتے ہیں ولایت فقی کا انکار اسلام کا انکار، کیونکہ حکومت دینی عقل بھی ہے اور دین بھی، کیونکہ غیبت میں احکام معطل نہیں، دشمن معاف نہیں، دفاع ساقط نہیں، لہٰذا حکومت واجب، نظام ضروری، فقہا کی مدد فرض، اور دفاع ہم سب پر واجب۔ اور ہاں یاد رکھیں، منتظر کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کا حق کھائے، ناانصافی پر چپ رہے، ظلم کے نظام سے فائدہ اٹھائے، عدالت کی ترویج نہ کرے، وہ چاہے روز دعائے احد پڑھے، وہ چاہے روز دعائے فرج پڑھے، لیکن امام سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کا عمل بالکل امام کے انتظارات کے خلاف۔ غیبت کا زمانہ نیند کا وقت نہیں، یہ ابوذر کا لمحہ ہے، یہ عمار کا امتحان ہے، یہ کربلا سے پہلے والا کوفہ ہے۔ اس زمانے میں بصیرت کے ساتھ آگے بڑھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔